اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کو اور کائنات کے لوگوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ آپ کی شانوں کو ظاہر کیا جائے۔ آپ کی شانیں جو ہیں، عظمت جو ہے، وہ ان لوگوں کو میں بتاؤں اور دکھاؤں۔ اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی میں نہ بناتا۔ مشہور حدیث پاک ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم۔ حضور فرماتے ہیں، ویسے مجھ تک درود پہنچایا جاتا ہے، لیکن جو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ درود میں خود سنتا ہوں۔ وعارفہم، میں اپنے غلام کو پہچانتا بھی ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام درود سنتے بھی ہیں اور غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں۔ بہت ساری روایات کے اندر موجود ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات دیا ہے کہ وہ اپنے غلام تو غلام رہ گئے، اگر شجر و حجر بھی سرکار پر درود و سلام پڑھے، اگر سرکار آرام فرما ہو، درخت چل کر آئے اور سرکار پر درود و سلام پیش کرے، اس کو بھی سرکار جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یہاں آہ دل سے جب نکلے گی تو پھر محبوب علیہ السلام کے ساتھ تار جو ہے مل جائے گی۔ پھر درود ادھر سے بیٹھ کر پڑھو گے، سرکار گنبد خضرا کے اندر اہل محبت کا درود سن لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ جو گزرا اور سارا سال ویسے بھی ہر وقت ہی سرکار پر درود و سلام بندہ پڑھتا رہے، زبان کو اللہ کا ذکر اور سرکار پر درود و سلام پڑھنے میں تر رکھے۔ علماء سے آپ درود و سلام کے بے شمار فضائل سنتے رہتے ہیں۔ اشارے میں نے کچھ روایات بیان کر دی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، علماء موجود ہیں، یہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اشارے میں درخت بھی آیا تھا تو اس نے درود پڑھا تھا، تو سرکار آرام فرما رہے تھے، جب بیدار ہوئے تھے تو راوی سے پوچھا، راوی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ درخت کو دیکھا تو ہے لیکن پتہ نہیں چلا کہ کیا کہہ گیا۔ تو سرکار نے بتایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضور اپنے غلاموں کو پہچان لیتے ہیں، چاہے درختوں کے اندر ہی چھپے ہو۔ ہر چیز کا دل ہے، ہر چیز کا، ہر شے کا دل ہے، پتھر کا بھی دل ہے۔ سرکار نے فرمایا، میں احد پہاڑ سے، اس پتھر سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا یہ غلام درخت جو ہے یہ بڑے عرصے سے تڑپ رہا تھا۔ اس طرح اپنا قاری صاحب نے آپ کو بتایا کہ مدینہ جانے کا ٹکٹ یہاں سے لگتا ہے، رنگ شاہ دکان بن گئی ہے، کسی نے اگر مدینہ پاک جانا ہو تو ٹکٹ یہاں سے لگ جائے گا، ویزا بن جائے گا۔ تو بندہ اب پھر تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، یار میرے پاس پیسے آ جائیں نا تو میں جلدی جا کر حضرت صاحب کے پاس جاؤں اور ٹکٹ وغیرہ لے لوں، ویزا لگ جائے، پاسپورٹ بن جائے۔ تو فرمایا وہ درخت کہتا ہے، میں بھی بڑے عرصے سے تڑپ رہا تھا، مجھے موقع بن جائے اور اس طرح کا کوئی پروگرام بن جائے۔ تو بس آج پروگرام بن گیا۔ حضور آپ نے دیکھا کہ حضور پاس پہنچ گئے درخت کے، اور درخت نے اجازت مانگی، استأذنت ربہا ان تسلم علی رسول اللہ، اللہ سے اجازت مانگ کے حضور کی بارگاہ میں وہ درخت چل کر آیا۔ اللہ نے تمہیں پاؤں دیے ہیں، درخت چل کر آیا، زمین سے جڑیں اس نے کھینچی اپنی اور چل کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، اور درود و سلام والا عمل کر کے سرکار نے فرمایا، اے میرے غلام، یہ میرا غلام واپس جا رہا ہے، یہ آیا تھا مجھ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے، سلام پڑھ کے عرض کر کے جا رہا ہے۔ تو بہرحال کثرت کے ساتھ آپ درود پاک جو ہے پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ۔ اسی طرح جس طرح ہر چیز کی محبت حضور کے ساتھ ہے، ایک بچے کا، لڑکے کا واقعہ ملتا ہے، محبت کرنا اور نہ کرنا، محبت کرنے کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہے نہ کرنے کے، ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکا جو ہے حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، میرے آقا علیہ السلام کے پاس آ جاتا، سرکار کو دیکھتا رہتا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ایک وقت آیا کہ یہ بیمار ہو گیا،
بیمار ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہا جاتا ہے نا وہ آقا ہی کیا جو بے خبر ہو غلاموں سے، پوچھ لیا کہ وہ بیٹا لڑکا جو ہے کہاں گیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گیا، چل پھر نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نہیں آ سکتا، ہم تو اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ ان باتوں سے روایات سے ہم نے مطلب یہ لینا ہے، اور علماء احادیث سے جو ہے مسائل نکالتے ہیں تو اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ اگر درخت محبت کرتا ہے تو آ گیا ہے چل کے، کچھ حضور بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ بیٹا لڑکا جو ہے وہ محبت کرتا تھا حضور سے، جب ایک وقت آیا بیمار ہو گیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ تو نہیں آ سکتا، سرکار نے فرمایا ہم خود چلتے ہیں اس کے پاس۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو یہودی کا وہ بیٹا لڑکا جو تھا، یہودی تھے دونوں، باپ بیٹا یہودی تھے، ابھی اسلام اس بچے نے قبول نہیں کیا۔ باپ بیٹھا توریت شریف کی تلاوت کر رہا ہے، اور محدثین فرماتے ہیں جس طرح ہم کوئی بیمار ہو جائے تو پاس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، اسی طرح اس کا باپ توریت شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا اور فرمایا اے یہودی، یہ توریت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتا اس توریت کے اندر میری شانیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں، سبحان اللہ، میری نعت بھی ہے اس کے اندر کہ نہیں ہے، میری صفات بھی اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہودی دیکھیے، یہودی جان بوجھ کر قصداً انکار کر گیا، کہنے لگا میں نے تو آپ کی شانیں نہیں پڑھی، کہنے لگا میں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن وہ بچہ جو چل پھر نہیں سکتا تھا، بظاہر تو وہ بیمار تھا، بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے جسم کے اندر جان کو حرکت دی، اپنے آپ کو حرکت دی، اور بول کر کہتا ہے بلا واللہ یا رسول اللہ۔ بلا کا مطلب ہے ہاں، قرآن پاک کے اندر بھی آیا الست بربکم، جب پوچھا گیا تھا روحوں سے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساری روحوں نے آپ نے بھی کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ وہی جملے یہاں ہیں، وہ بچہ قسم اٹھا کر کہتا ہے بلا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یا رسول اللہ، آپ کی صفات، آپ کی نعتیں اور آپ کی شانیں توریت شریف میں نے پڑھی ہیں، سبحان اللہ، اشہد انی رسول اللہ وانک محمد رسول اللہ، سبحان، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول، سبحان، میں گواہی